الاول مفہوم الشرط، مفاہیم کے بارے میں بحث ہو رہی تھی، اور سب سے پہلے مفہوم کے معنی کے حوالے سے بحث کیا، اور دوسری جو بحث تھی مفہوم کی حجت کے بارے میں، اور تیسری جو بحث تھی وہ مفاہیم کے اقسام کے حوالے سے۔ مفاہیم کے جو اقسام ہیں وہ 6 ہیں، ان میں سے پہلی جو قسم ہے وہ مفہوم شرط ہے۔ سب سے پہلے صاحب کتاب فرماتے ہیں کہ جملہ شرطیہ کی 2 قسمیں ہیں، اور جملہ شرطیہ کی جو 2 قسمیں ہیں ان میں سے کس قسم میں ہماری بحث ہے، ہم سب سے پہلے جو ہے اس کو بیان کریں گے۔ کیونکہ جملہ شرطیہ میں آپ کو معلوم ہے کہ حکم ہمیشہ شرط کے اوپر کیا ہوتا ہے؟ معلق ہوتا ہے۔ یعنی مثلا ان جاء زید فاکرمہ، جب زید آ جائیں تو اکرام کرنا واجب ہے مثلا، تو آنا شرط ہے اور اکرام کرنا جزا ہے، حکم ہے، ٹھیک۔ اور فرماتے ہیں کہ اس بنا پر یہ جو شرط ہے، جملے یہ جو شرط ہے، شرط کے اوپر حکم موقوف ہیں، اور حکم کا موقوف ہونا شرط کے اوپر، اب اس کی 2 قسمیں ہیں، اس کی 2 قسمیں ہیں۔ ان میں سے پہلے قسم یہ ہے کہ جملہ شرطیہ کو اس لیے لایا گیا ہو کہ تاکہ یہ جملہ شرطیہ موضوع حکم کو بیان کرے۔ کس کو بیان کرے گا؟ موضوع حکم کو بیان کرے۔ یعنی کیا مطلب؟ مقدم خود موضوع حکم ہے، مقدم موضوع حکم ہے، مقدم موضوع حکم ہے۔ سمجھ کیا ہے گا؟ تعلیم میں جو حکم ہے وہ موقوف ہے اول کے اوپر، اس طریقے سے موقوف ہے کہ جو ہی مقدم منتفی ہوتا ہے تو حکم کا فرض کرنا ہی ممکن نہیں ہوتا ہے، حکم کا فرض کرنا ممکن نہیں ہوتا ہے۔ بس جہاں کہیں پر بھی جملہ شرطیہ میں مقدم موضوع حکم کو بیان کرنے کے لیے آیا ہو تو اس صورت میں جب تک موضوع حکم ہے اس وقت تک حکم بھی ہے، جب تک مقدم نہیں ہے حکم بھی نہیں ہے۔ مثلا اذا رزقت ولدا فاختنہ، یعنی اللہ تعالیٰ آپ کو بیٹا عطا کرے تو ختنہ کرے، یا مثلا اللہ تعالیٰ آپ کو بیٹا عطا کرے تو آپ تربیت کرے۔ مثلا ختنہ کرنا یا تربیت کرنا یا بیٹے کی شادی کرنا، یہ جو جزا ہے، یہ جو حکم ہے، یہ موقوف ہے کس کے اوپر؟ موقوف ہے مقدم کے اوپر موقوف ہے، یعنی ان رزقت ولدن کے اوپر۔ اب ان رزقت ولدن، یہ جو مقدم ہے، آپ مقدم کو منتفی کرے، یعنی منتفی کر کس طرح فرض کرے کہ اگر اللہ آپ کو بیٹا عطا نہ کرے تو اس صورت میں اس کی شادی نہ کرے، ختنہ نہ کرے، تربیت نہ کرے۔ فرماتے کہ یہ صحیح نہیں ہے۔ کیوں صحیح نہیں ہے؟ صحیح اس لیے نہیں ہے کہ یہ جو جملہ شرطیہ ہے ان رزقت ولدن میں، فاختنہ میں، یہ ان رزقت ولدن، یہ جو مقدم ہے، یہ مقدم موضوع حکم کو بیان کرنے کے لیے آیا، یعنی موضوع حکم کو بیان کرنے کے لیے آیا۔ اس مراد کیا ہے؟ بس صرف یہ بیان کرنے کے لیے آیا ہے کہ جب بیٹا ہو تو اس صورت میں اس کے لیے یہ حکم ہے، ختم۔ یہ موضوع حکم کو بیان کرنے کے لیے آیا۔ اب اس کے لیے مفہوم ہوگا یا نہیں ہوگا؟ اس کے لیے مفہوم نہیں ہوگا، اس جملے کے لیے نہیں ہوگا۔ اس جملے کے لیے جہاں پر جملہ شرطیہ موضوع حکم کو بیان کرنے کے لیے آیا ہو تو وہاں پر اس کے لیے مفہوم نہیں ہوگا، یہ نہیں ہوگا۔ مثلا مفہوم اس طرح نہیں نکلے گا کہ اگر اللہ آپ کو بیٹا عطا نہ کرے تو اس صورت میں آپ اس کی شادی نہ کرے، آپ اس کی تربیت نہ کرے۔ یہ تو صالبہ بھی انتفاع موضوع ہے۔ جب بیٹا ہی نہیں ہے تو شادی کی بات، تربیت کی بات، ختنے کی بات، فلان 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 کی بات آئے گی ہی نہیں۔ بس یہ ذہن میں رکھے کہ جہاں کہیں پر بھی جملہ شرطیہ میں مقدم موضوع حکم کو بیان کرنے کے لیے آیا ہو تو وہاں پر مفہوم نہیں ہے۔ یہ ہمارے محل بحث سے خارجہ۔ دوسری مثال یہاں پر جو دی، مثلا وَلَا تُكْرِهُ فَتَيَاتِكُمْ عَلَى الْبِغَاءِ إِنْ أَرَدْنَا تَحَصُّنًا، تم جو ہے جوان خواتین کو، جو فتیات ہیں، جو لڑکیاں ہیں، ان کو بغا پر، فحاشیت پر
مجبور نہ کرو اگر وہ پاک دامنی کا ارادہ کرتی ہیں. اگر خواتین، اگر لڑکیاں پاک دامنی کا ارادہ کرتی ہیں تو آپ ان کو فحاشیت پر مجبور نہ کریں. اب اس کا مفہوم اگر ہم فرض کریں تو کس طرح نکلے گا؟ اگر وہ ارادہ نہیں کرتی ہیں، یعنی پاک دامنی کا ارادہ نہیں کرتی ہے، تو اس صورت میں آپ ان کو مجبور کریں. یہ اس کا مفہوم نہیں نکلتا ہے. یہ مفہوم نہیں ہے. کیوں مفہوم نہیں ہے؟ اس لیے مفہوم نہیں ہے کہ یہاں پر ان اردنا تحسنن، یہ جو مقدم ہے، یہ ان اردنا تحسنن موضوع حکم کو بیان کرنے کے لیے آیا ہے. اور جہاں پر موضوع حکم کے لیے جہاں پر مقدم موضوع حکم کو بیان کرنے کے لیے آئے تو وہاں پر اس کے لیے کوئی مفہوم نہیں ہوتا ہے. کیوں نہیں ہوتا ہے؟ اس لیے نہیں ہوتا ہے کہ یہ ذہن میں رکھے، جو ہی مقدم منتفی ہوتا ہے تو حکم کا فرض کرنا ہی ہمارے لیے ممکن نہیں ہوتا ہے. جو ہی مقدم منتفی ہوتا ہے تو ساتھ ساتھ حکم کا فرض کرنا بھی منتفی ہوتا ہے. یہ ذہن میں رکھے. اب آ جائے دوسری صورت، جہاں پر مقدم موضوع حکم کو بیان کرنے کے لیے نہیں آیا ہو. مقدم موضوع حکم کو بیان کرنے کے لیے نہیں آیا ہو، بلکہ مقدم اس طریقے سے واقع ہو کہ اگرچہ مقدم منتفع ہو، اگرچہ شرط موجود نہ بھی ہو، حکم کا فرض کرنا ہمارے لیے ممکن ہو. مثلا وہی مثال جو پہلے گزر گئی ہے، ان جاء زید فاکرم، اگر زید آ جائے تو اکرام کرے. ٹھیک. اب زید نہ آئے تو اکرام کرنا ہمارے لیے ممکن ہے یا نہیں ہے؟ اکرام کو فرض کرنا ممکن ہے یا ممکن نہیں ہے؟ اکرام کو فرض کرنا ممکن ہے. یہاں نہ آنے سے، ٹھیک ہے، یہاں نہ آنے سے یہاں کے جو اکرام ہے وہ بالفرض ہم کہتے ہیں کہ یہ منتفی ہے. لیکن کہیں اور مسجد میں ملے، راستے میں ملے، حرم میں ملے تو وہاں یہ اکرام اس کے لیے ثابت ہے. بس ان دونوں کے درمیان بنیادی فرق یہ ہے، جہاں یعنی جس جملہ شرطیہ میں مقدم موضوع حکم کو بیان کرنے کے لیے آتا ہے تو وہاں مقدم کے شرط کے منتفی ہونے سے حکم کو فرض کرنا ممکن نہیں ہوتا ہے. لیکن جہاں کہیں پر بھی مقدم موضوع حکم کو بیان کرنے کے لیے نہیں آیا ہو تو اس صورت میں اگرچہ شرط منتفی ہو، حکم کا فرض کرنا ممکن ہوتا ہے. جیسا کہ ان جاء زید فاکرمہ، یہاں پر ان جاء زید موضوع حکم کو بیان کرنے کے لیے نہیں آیا ہے. جب موضوع حکم کو بیان کرنے کے لیے نہیں آیا ہے تو اگرچہ زید یہاں نہ بھی آئے، اکرام کو اس کے لیے فرض کرنا ہمارے لیے ممکن ہے. لیکن ان رزقت ولدا فاقتلہ میں ایسا نہیں ہے. جو ہی یعنی ان رزقت ولدا جو ہی منتفی ہوتا ہے تو وہاں شادی، تربیت، ختنہ، اس طرح کے جو احکامات ہیں وہ وہاں پر اس کے لیے سرے سے ہی منتفی ہوتے ہیں. کیوں؟ اگر ہم فرض کریں تو اس صورت میں سالبہ بن دفاع موضوع ہو جائے گا. مثلا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے والد نہیں کھاتا ہے، نہیں پیتا ہے، شادی نہیں کرتا، یہ کہنا سالبہ بن دفاع موضوع ہے کیونکہ حضرت عیسیٰ کا باپ ہی نہیں ہے. تو ان احکام کو اس کے لیے ثابت کرنا صحیح نہیں ہوگا. اس لیے کہ سالبہ بانتفاع موضوع ہیں، اور جو مقدم ہے وہ مقدم موضوع حکم کو بیان کرنے کے لیے آیا. بس اس بنا پر جملہ شرطیہ میں وہ جملہ شرطیہ ہمارے محل بحث میں داخل ہے جو موضوع حکم کو بیان کرنے کے لیے نہ آئے. الاول مفہوم الشرط، تحریر محل نزاع کی تحریر. لا شک، اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ فی ان الجملۃ الشرطیہ یدل منطوقها، جملہ شرطیہ کا منطوق دلالت کرتا ہے بالوضع، وضع کے طریقے سے. وضع سے مراد واضح نے وضع ہی اس طریقے سے کیا ہے. کس پر دلالت کرتا ہے جملہ شرطیہ؟ علی تعلیق، تعلی معلق ہے، یعنی تعلیق سے مراد جزا معلق ہے فیہا، جملہ شرطیہ میں کس کے اوپر معلق ہے؟ علی المقدم، مقدم کے اوپر. کون سا مقدم؟
الواقع وہ مقدم جو کہ واقع ہو گیا ہے موقع الفرض والتقدیر فرض اور تقدیر، یعنی فرض اور تقدیر مراد اگر زید آ جائے تو، اگر یہ کام ہو تو اس کے لیے یہ حکم ہے، زید آ جائے یہ مورد فرض ہے، اگر زید آ جائے تو اس کے لیے جزا کیا ہے؟ اکرام ثابت ہے۔ مثلا وہیا اور جملہ شرطیہ کی جو ہیں علی نحوین دو قسم ہیں۔ نمبر ایک ان تکون کا اسم ہی جملہ شرطیہ، ان تکون مسوقتاً جملہ شرطیہ کو لایا گیا ہو لبیان موضوع الحکم، موضوع حکم کو بیان کرنے کے لیے۔ اے کیا مطلب؟ ان المقدم هو نفس موضوع الحکم، مقدم خود ہی موضوع حکم، یعنی پورا جو مقدم ہے وہ خود کیا ہے؟ موضوع حکم ہے۔ وہاں پر ایک چیز ہی، ایک شرط موضوع نہیں ہے، بلکہ کل جو مقدم ہے وہ خود پورا کا پورا کیا ہے؟ موضوع حکم ہے۔ جیسا کہ رزقت ولدن میں یہ پورا کا پورا جو جملہ ہے یہ موضوع حکم ہے۔ اس طریقے سے یہ مقدم موضوع حکم ہے کہ یکون الحکم فی التالی، تعلیم میں جو حکم ہے جیسا کہ فختنہو ہے، یہ منوطن بالشرط، یہ موقوف ہے شرط کے اوپر، فی المقدم جو مقدم میں شرط ہے، علی وجہین یہ حکم شرط کے اوپر اس طریقے سے مقدم ہے کہ لا یعقل فرض الحکم، حکم کو فرض کرنا معقول نہیں ہے بدون شرط یا بدون مقدم، جو بھی بدون مقدم نہ ہو قولہم جیسا کہ یہ قول ان رزقت ولدن فاختنہو، یہاں پر کیا ہے آغا؟ ان رزقت ولدن یہ مقدم ہے، یہ جو مقدم ہے یہ موضوع حکم ہے، فاختنہو یہ اس کے لیے جزا ہے، تو فإنہ فی المثال اس مثال میں لا یعقل فرض ختان الولد، بیٹے کو ختنہ کرنا، بیٹے کا ختنہ فرض کرنا معقول نہیں ہے، الا مگر بعد فرض وجود ہی، بعد فرض ولد، مگر یہ کہ ولد کے فرض کرنے کے بعد اگر بیٹا ہو تو ختنہ ممکن ہے۔ اس بنا پر یہ ان رزقت ولدن موضوع حکم بن کر آیا ہے۔ ومنہ اور اسی مثال میں سے ہیں قولہ تعالیٰ، اللہ تعالیٰ کا یہ قول ولا تکرہوا فتیاتکم علی البغاء، تم لوگ ان جوان لڑکیوں کو مجبور نہ کرے علی البغاء فحاشیت پر، ان اردنا تحسنا جب وہ فتایات، جب وہ لڑکیاں پاک دامنی کا ارادہ کرتی ہیں۔ یہ یہاں پر شرط مؤخر ہے، جزا مقدم ہے۔ اصل میں اس طریقے سے ان اردنا تحسنا یہ شرط ہے، اگر خواتین وہ لڑکیاں پاک دامنی کا ارادہ کرتی ہیں تو ولا تکرہوا فتیاتکم علی البغاء، یہ ہے یہاں پر ولا تکرہوا فتیاتکم علی البغاء، یہ جزا ہے۔ ان اردنا تحسنا یہ شرط ہے، تو یہاں پر ان اردنا تحسنا یہ اصل میں مقدم ہے، یہ موضوع حکم کو بیان کرنے کے لیے آیا ہے۔ جو ہی یہ موضوع حکم منتفی ہوگا تو ولا تکرہوا جو حکم ہے یہ بھی منتفی ہو جائے گا، یہ بھی ختم ہو جائے گا، یعنی حکم کا فرض کرنا ہی ممکن نہیں ہوگا ہمارے لیے۔ فإنہ لا یعقل، فرماتے کہ بتحقیق معقول نہیں ہے کہ فرض الاقراء کو فرض کرنا معقول نہیں ہے علی البغاء بغاء پر، فحاشیت پر، الا مگر بعد فرض ارادت التحسن من قبل الفتیات، مگر یہ کہ وہ لڑکیوں کی طرف سے پاک دامنی کا ارادہ کرنے کے بعد، جب وہ پاک دامنی کا ارادہ نہیں کرتی ہے تو پھر وہاں پر اقراء مجبور سختی کا معنی ہی نہیں، بات واضح ہے۔ فرماتے کہ وقت اتفق الاصولیون، اصولین متفق ہے علی اس بات پر کہ انہ لا مفہوم لہذا نہ ہو، اس طرح کی جو قسمیں ہیں اس کے لیے کوئی مفہوم نہیں ہے من جملۃ شرطیہ، جملے شرطیہ میں۔ کیوں؟ یہ دیکھیں لأن یہ علت ہے، کس کے لیے علت ہے؟ جہاں پر جملے شرطیہ موضوع حکم کو بیان کرنے کے لیے آتا ہے تو وہاں پر مفہوم نہیں ہے۔ کیوں؟ لأن انتفاء الشرط معنیہ، کیونکہ شرط کے منتفی ہونے کا معنی کیا ہے؟ انتفاء موضوع الحکم، خود موضوع حکم کا منتفی ہونا ہے، موضوع ہی سرے سے ختم ہونا ہے۔ جب وہاں پر کوئی موضوع ہی نہیں ہے تو اس کے لیے حکم کا فرض کرنا ہی ممکن نہیں ہوگا۔ جب ایک انسان ہے ہی نہیں ہے تو اس انسان کے لیے مثلا جو زید ہے جب وہ ہے ہی نہیں ہے تو اس کے لیے احکامات اور اس کے لیے متعلقات کا فرض کرنا ہی صحیح نہیں ہے۔ فرماتے ہیں لأن انتفاء شرط،
کیونکہ شرط کا منتفی ہونا معنی اس کا معنی کیا ہے؟ انتفاع موضوع الحکم، خود موضوع حکم کا یعنی موضوع کا ہی منتفی ہونا ہے۔ پس فلا معنی للحکم بانتفاع التالی، پس تالی کے جو حکم ہے اس کے منتفی ہونے کا کوئی معنی نہیں ہے علی تقدیر انتفاع المقدم، مقدم کے منتفی فرض کرنے کی بنا پر، الا مگر علی نحو سالبتی بانتفاع الموضوع، مگر سالبہ بانتفاع موضوع کی بنا پر۔ یعنی کیا مطلب؟ اگر ہم اس طرح کہتے ہیں کہ ان رزقت ولدا فاقتنہ، یہ تو کیا ہے؟ یہ جملہ شرطیہ ہے۔ اگر اللہ آپ کو بیٹا عطا کرے تو ختنہ کرے، اگر ہم یہ کہتے ہیں کہ اللہ اگر آپ کو بیٹا عطا نہ کرے تو آپ ختنہ نہ کرے، اس طرح کہنا یہ سالبہ انتفاع موضوع ہی کہنا چاہتے ہیں۔ فلا معنی للحکم بانتفاع التالی، تالی کا جو حکم ہے اس کو منتفی کرنے کا کوئی معنی نہیں ہے علی تقدیر انتفاع المقدم، مقدم کے منتفی ہونے کے ساتھ۔ جب بیٹا نہیں ہے تو اس کے لیے ختنہ نہ کرنا، یہ اس طرح اس حکم کو منتفی کرنے کا کوئی معنی نہیں الا مگر اللہ سالبہ بانتفاع الموضوع، یہ سالبہ بانتفاع موضوع ہے۔ ولا حکم حینئذ بالانتفاع، اس صورت میں انتفاع کے لیے کوئی حکم نہیں ہے، بل ہوا انتفاع الحکم، بلکہ وہاں پر کیا ہے؟ حکم ہی منتفی ہے۔ پس فلا مفہوم للشرطیہ فی المثالین، پس دونوں مثالوں میں شرطیہ کے لیے کوئی مفہوم نہیں ہے۔ فلا یقال، یہ نہیں کہا جائے گا مثلا ان لم ترزق ولدا فلا تختنہ، اگر اللہ آپ کو بیٹا عطا نہ کرے تو آپ ختنہ نہ کرے، یہ مفہوم نہیں نکلے گا۔ ولا یقال، اور یہ بھی نہیں کہا جائے گا کہ ان لم یردن تحسنا، اگر وہ خواتین وہ لڑکیاں پاک دامنی کا ارادہ نہیں کرتی ہیں تو فاکرہوہن علی البغاء، آپ ان کو بغاء پر، فحاشیت پر مجبور کرے، یہ مفہوم نہیں نکلے گا۔ اگر کوئی اس طرح کہتا تو وہ سالبہ بانتفاع موضوع ہے، بات ختم۔ دوسری جو قسم ہے وہ اللہ تکون مسوقتا، اللہ تکون جملہ شرطیہ، جملہ شرطیہ اللہ تکون مسوقتا، اس کو نہیں لایا گیا ہو لبیان الموضوع، موضوع کو بیان کرنے کے لیے، موضوع حکم کو بیان کرنے کے لیے نہیں لایا گیا ہو، حیث اس طریقے سے نہیں لایا گیا ہو کہ یکون الحکم فی التالی منوطا بالشرط، تالی یعنی تالی میں جو حکم ہے وہ موقوف ہو شرط کے اوپر، علی وجہ اس طریقے سے کہ یمکن فرض الحکم بدونہ، کہ حکم کا فرض کرنا ممکن ہو بدون شرط۔ یعنی کیا مطلب؟ جہاں کہیں پر بھی جملہ شرطیہ موضوع حکم کے لیے نہیں آیا ہو تو اس صورت میں یہ جو جزا ہے، جزا موقوف ہوگا کس کے اوپر؟ موقوف ہوگا شرط پر، لیکن اس طرح موقوف ہوگا کہ اگر شرط نہ بھی ہو حکم کا فرض کرنا ہمارے لیے ممکن ہے، ہمارے لیے ممکن ہوگا۔ نحو قولہم، جیسا کہ یہ قول ان احسن صدیقک فاحسن الیہ، اگر آپ کا دوست آپ کے ساتھ احسان کرے، نیکی کرے تو فاحسن الیہ، آپ بھی اس کے ساتھ احسان کرے، آپ بھی اس کے لیے نیکی کرے۔ اب یہاں پر یعنی شرط کیا ہے؟ ان احسن صدیقک، اب اس کو منتفی کرے، مثلا دوست نے احسان نہیں کیا تو کیا احسان کرنا جو کہ جزا ہے وہ منتفی ہوگا؟ منتفی نہیں ہوگا، یہ اس کی طرح نہیں ہوگا کہ یعنی ان رزقت ولدا فاقتنہ کی طرح نہیں ہوگا۔ بیٹا جب پیدا نہ ہو تو وہاں پر اس کے لیے، بیٹا پیدا ہو تو اب ختنہ کرے، اس کی طرح نہیں ہے یہ۔ جو ہی بیٹا منتفی ہو گیا تو ختنے کا حکم، شادی کا حکم، تربیت کا حکم یہ مکمل منتفی ہو، ایسا نہیں ہے یہاں پر۔ فإن فرض الإحسان إلى الصديق، خود کہتے ہیں کہ صدیق دوست کے لیے احسان کرنا یہ لا يتوقف عقلاً موقوف نہیں ہے على فرض صدور الإحسان منہ، کہ اس صدیق سے احسان کے صادر ہونے پر، اسی کے اوپر موقوف نہیں ہے۔ فإنه يمكن الإحسان إليه، صدیق کے لیے احسان ممکن ہے، احسن او لم يحسن، وہ احسان کرے یا نہ کرے، ختم۔ وهذا النوع الثاني من الشرطیہ، جملہ شرطیہ میں سے جو دوسری قسم ہے ہوا محل النزاع فی مسئلتنا، ہمارے مسئلے میں یہی محل النزاع ہے۔ ومرجعہ، یہ مرجع ہوئی صحیح ثانی، ومرجعہ یہ جو ثانی ہے اس کا جو مرجع ہے الی النزاع، نزاع کی طرف،
کہ فی دلالت شرطیہ آیا جملہ شرطیہ دلالت کرتا ہے علی انتفاء الحکم حکم کے منتفی ہونے پر عند انتفاء شرط شرط کے منتفی ہونے پر. یہی محل نزاع ہے. یعنی جہاں کہیں پر بھی شرط منتفی ہو تو آیا یعنی دوسرے الفاظ میں آیا اس طرح کے جو جملہ شرطیہ ہے اس کے لیے مفہوم ہے یا مفہوم نہیں. شرط کے منتفی ہونے سے آیا حکم مطلقاً منتفی ہوگا یا منتفی نہیں ہوگا. یہی کیا ہے یہی نا محل نزاع ہے. بیمان اس کا معنی کیا ہے دیکھیں انہو حل یستکشف من طبع التعلیق جو خود طبیعت تعلیق ہے. طبیعت تعلیق سے مراد اگر دوست احسان کرے تو آپ بھی احسان کرے یعنی احسان کرنا موقوف ہے کس کے اوپر دوست کے احسان کے اوپر. یہاں طبیعتاً یہ جو معلق ہے یہ معلق آیا کشف کرتا ہے کہ کس چیز کے اوپر کشف کرتا ہے انتفاء نوع الحکم نوع حکم کے منتفی ہونے پر. توجہ کرے المعلق وہ نوع حکم جو کہ معلق ہے وہ کیا ہے کل وجوب مثلا وجوب احسان علی تقدیر انتفاء شرط کے منتفی ہونے پر. یہاں پر کیا کہا نوع حکم کہا نا. نوع حکم دیکھیں یہ نوع حکم اس لیے کہتے ہیں جیسے کہ ان جاء زید فاکرمہ زید یہاں آئے تو آپ کیا کریں اکرام کریں. اس میں کوئی شک نہیں ہے. ابھی ہم اوپر ایک دو لکیر میں بیان کیا ہے وہاں پڑھیں گے. زید یہاں نہیں آتا ہے تو اس کے لیے اکرام ہے یا اکرام نہیں ہے. یہاں زید نہیں آیا نہیں یہاں ان جاءک زید زید آپ کے پاس آئے تو آپ کیا کریں اکرام کریں. زید یہاں نہیں آیا تو اکرام ہے یا نہیں ہے یہاں اکرام نہیں ہے. اس کو کہتے ہیں شخص حکم. اس کو کیا کہتا ہے شخص حکم. شخص حکم منتفی ہوگا اس میں کوئی شک نہیں ہے. بحث کس میں ہے نوع حکم کلی حکم اور نوع حکم کے منتفی ہونے کے بارے میں. یعنی کیا مطلب زید یہاں نہیں آیا ٹھیک ہے زید یہاں نہیں آیا تو یہاں اس کے لیے اکرام نہیں ہے لیکن اس طرح شرط کے منتفی ہونے سے السلام علیکم یعنی شرط کے منتفی ہونے سے یہ جو نوع حکم ہے اکرام مکمل ہی اس کے لیے منتفی ہوگا. روڈ میں بھی حرم میں بھی مسجد میں بھی جہاں کہیں پر بھی یعنی کلی طور پر نوعی طور پر منتفی ہوگا یا حکم منتفی نہیں ہوگا. یہ بحث ہے ذہن میں رکھیں. یہ بحث ہے یہاں پر یہ بحث نہیں ہے کہ زید یہاں آئے تو اس کے لیے اکرام آنے کی صورت میں اکرام ہے نہ آنے کی صورت میں اکرام نہیں ہے. یہ تو بات واضح ہے. یہاں تو اس سے تو کوئی انکار نہیں کر سکتا ہے. یعنی شخص حکم منتفی ہوگا لیکن نوع حکم اور کلی حکم منتفی ہوگا یا منتفی نہیں ہوگا. اس میں بات یہ ذہن میں رکھیں. اسی لیے کیا کہا توجہ کریں بیمانہ کا معنی کیا ہے انہو حل یستکشف من طبع التعلیق طبع تعلیق یعنی یہ جو تعلیق کی جو طبع ہے طبیعت ہے آیا اس سے کشف ہوتا ہے الشرط جو شرط کے اوپر جو معلق ہے اس سے کیا کشف ہوتا ہے کہ انتفاء نوع الحکم نوع حکم کا منتفی ہونا. یعنی یہاں کے علاوہ مسجد میں راستے میں حرم میں جو اکرام ہے زید کے لیے المعلق وہ حکم جو کہ معلق ہے جیسے کل وجوب اکرام ہے مثلا آیا وہ منتفی ہوگا علی تقدیر انتفاء شرط کے منتفی ہونے پر. زید یہاں نہیں آیا تو شرط منتفی ہو گیا نہیں ہو گیا منتفی ہو گیا. زید یہاں نہ آنے سے شرط منتفی ہو گیا. آیا اس شرط سے زید کے لیے جو ایک کلی اکرام ہے اس کے علاوہ یہاں آنے کے علاوہ کلی جو اکرام ہے آیا وہ بھی منتفی ہوگا یا منتفی نہیں ہوگا. یہ بحث ہے. دیکھیں وَإِنَّمَا یہاں مزید فرمان دیکھیں وَإِنَّمَا قُلْنَا نُوعَ الْحُكْمِ ہم نے کیا کہا نوع حکم کہا. کیوں لأن شخص کل حکم فی القضیۃ الشرطیہ کیونکہ قضیہ شرطیہ میں ہر جو شخص حکم ہے لأن شخص کل حکم یعنی
یہ جو شخص حکم ہے یہ قضیہ شرطیہ میں اور غیرہا یا قضیہ شرطیہ کے علاوہ میں ینتفی، یہ شخص حکم منتفی ہوتا ہے بانتفاء موضوع ہی، اس کے حکم کے موضوع کے منتفی ہونا بغیر کسی شک و شبہ کے۔ ان جاء زید فاکرمہ کہا تھا، زید یہاں نہیں آیا تو اس کے لیے اکرام بھی نہیں ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ شخص حکم منتفی ہے نہیں ہے، منتفی ہے۔ ہماری بحث اس میں نہیں ہے، ہماری بحث اس میں ہے کہ نوع حکم اور کلی حکم منتفی ہوتا ہے یا نہیں ہوتا ہے، کلی طور پر یہاں بھی جس طریقے سے منتفی ہیں، اس کے علاوہ کلی طور پر ہمیشہ کے لیے اس کے لیے اکرام ہی منتفی ہو جائے۔ وغیر ینتفی بانتفاء موضوع ہی، اس حکم کے موضوع کے منتفی ہونے سے، او احد قیود الموضوع، یا موضوع کے قیود میں سے کسی ایک کے منتفی ہونے سے، سواء کان للقضیۃ مفہوم او لم یکن، چاہے اس کا ذکر مفہوم ہو یا مفہوم نہ ہو۔ فرماتے ہیں بس یہاں پر بحث کس میں آغاز ذہن رکھے، نوع حکم میں، نوع حکم میں۔ وفی مفہوم شرطیہ قولانی، فرماتے ہیں کہ شرطیہ کے لیے جو مفہوم ہیں، مفہوم ہونے کے حوالے سے اور مفہوم نہ ہونے کے حوالے سے قولانی، دو قول ہیں، اقواہما، ان دونوں میں سے جو قوی جو قول ہے وہ یہ ہے کہ انہا، اس جملے شرطیہ کے لیے، یہ جملے شرطیہ تدل، دلالت کرتا ہے علی الانتفاع عندل، یعنی کیا مطلب ہے تدل علی الانتفاع، یعنی انتفاع الحکم عند انتفاع الشرط، یعنی مشہور اور معروف جو نظریہ ہے وہ یہ ہے کہ جملہ شرطیہ کے لیے مفہوم ہے، جملہ شرطیہ کے لیے مفہوم ہے سے مراد جب شرط منتفی ہوگا تو اس کے لیے حکم بھی منتفی ہو جائے گا۔ یعنی ان جاء زید فاکرمہ، اگر زید آپ کے پاس آئے تو آپ اکرام کرے، آپ کیا کرے گا، اکرام کریں۔ انشاءاللہ ہم بعد میں پڑھیں گے، اس کی بحضرت شرائط ہیں، 3 شرائط ہیں، ان شرائط کے ساتھ جملہ شرطیہ دلالت کرتا ہے مفہوم کے اوپر، مفہوم کے اوپر سے مراد جب تک شرط ہے حکم ثابت ہے، جب شرط نہیں ہے تو حکم بھی ثابت نہیں ہے، انشاءاللہ ہم پڑھیں گے، لیکن اس کے لیے 3 شرائط ہے۔ کسی بھی جملہ شرطیہ میں یہ 3 شرائط موجود ہو تو اس صورت میں شرط کے منتفی ہونے سے حکم بھی منتفی ہوگا، اسی کو کیا کہتے ہیں، مفہوم کہتے ہیں، اسی کو کیا کہتے ہیں آپ، مفہوم کہتے ہیں۔ اللہم صلی اللہ علیہ وسلم۔